میں عمران خان سے یہ توقع نہیں رکھتا تھا کل جو اس نے تقریر کی ہے. میرے خیالات بڑے میٹنگز میں بیٹھنے یا اس سے ملاقات میں مختلف تھے. کل ایک میں نے بدلا ہوا عمران خان دیکھا ہے جس نے کہا آؤ بیٹھیں، معاملات طے کریں، میں سب کو معاف کرتا ہوں اور اس ملک میں اکٹھا الیکشن کرائیں. وہ ان کو بڑا واضح ہے. 30 اپریل کو سپریم کورٹ کا پہلے انہوں نے بہانہ بنانا چاہا کہ وہ 2 ججز جنہوں نے کیس ہی نہیں سنا وہ بھی حصہ تھے، حالانکہ 5 ججز نے کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو. یہ سپریم کورٹ کی اصطلاح کو بھی غلط طور پہ پیش کر رہے ہیں. اس لیے پیش کر رہے ہیں، اور انہوں نے جہاں میٹنگ کی ہے جس میں محسن نقوی بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کا مسئلہ کیا ہے. سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے کہ 90 دن کے بعد الیکشن ہو. 90 دن کے بعد کوئی وزیر اعلیٰ اس ملک میں احکام دینے کے نہ قابل ہوگا، نہ اس کا احکام مانا جائے، نہ کوئی مانے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے کہ یہ ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے. اور 9 سال کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں. یہ منہ اور مسور کی دال. پاکستان کو صرف الیکشن بچا سکتا ہے. پاکستان کی بچت الیکشن میں ہے. پاکستان کے آدمی کی خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مستحکم حکومت ہو جائے جو مہنگائی سے نجات دلائے، بے روزگاری سے نجات دلائے، جو ڈیزل نہیں ہے، جو بجلی نہیں ہے، جو ایل پی جی نہیں ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی تک، اور کوئی بات ان کی سنی نہیں جا رہی. اور 85 وزراء میں سے 25 نے آپ ریکارڈ دکھا کے، اس میں بلاول بلو رانی کا شامل نہیں ہے، 66 کروڑ روپیز خرچ کیا ہے 25 وزراء نے. 25 وزراء نے 85 میں سے دوروں میں 66 کروڑ روپیہ خرچ کیا. یہ بچت پہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کی جو بچت کا معیار ہے وہ آپ ان کے شانہ اخراجات سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اپنے گھر سے بھی انہوں نے کبھی کھانا نہیں کھایا. یہ ایک ایسا خاندان، نواز شریف خاندان، آل شریف موجود ہے جنہوں نے گھر سے بھی کبھی کھانا کھانے کی توفیق نہیں کی. وہ کھانا بھی سرکاری کھاتے سے کھانا چاہتے ہیں. پاکستان میں لاسٹلی، میرے 5 منٹ پورے ہو گئے، ایک سنگین، گمبھیر اور انتہائی سیاست کے خوفناک دھانے پہ کھڑا ہے. اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ رسوا ہو جائیں گے. آپ سے بات نہیں بن رہی. بلا لیں نواز شریف کو. اب کیوں نہیں بلا رہے اس کو؟ 11 مہینے میں آپ نے کچھ ڈیلیور کیا تو بتائیں، کوئی کام کیا آپ نے تو آپ بتائیں. آپ اس ملک کی جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں. آپ کو لانے والے بھی پچھتائیں گے، اور جو آپ کو لائیں رات کے اندھیرے میں وہ بھگانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکیں گے. اور قوم آپ سے سیاسی طور پر انتقام لے گی. اور قوم کا ایک ہی نعرہ ہے کہ الیکشن کراؤ، پاکستان بچاؤ، پاکستان زندہ باد. شیخ صاحب یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ عمران خان کو میں نے بدلا ہوا دیکھا ہے، تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں کیوں بدلا میں ہوا؟ نہیں سمجھتا تھا کہ عمران خان کی کل کی سٹیٹمنٹ، میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی لیڈر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ دیوار سے پیچھے دیکھ رہا ہے کہ ملک تباہ ہونے جا رہا ہے، آئیں بیٹھیں اور الیکشن کروائیں اور دونوں کرائیں. میں یہ سوچ نہیں رکھتا تھا اس سے پہلے. کل کی اس کی تقریر سے میں متاثر ہوا. سمجھتے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے؟ نہیں، میں اس کی تقریر کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور متاثر ہوا ہوں. لیکن شیخ صاحب ان کا عمران خان کا ایک اور بھی سٹیٹمنٹ ایک دن پہلے آیا ہے کہ ایک سابق آرمی چیف کے خلاف کورٹ مارشل اور نئے آرمی چیف کے ساتھ اچھے تعلقات، اور وہ ان سے ملاقات، ان کی کوئی بے بسی بھی دکھائی مظہر دی. صاحب دیکھیں، میں اپنے دکھڑے نہیں کسی کو سنانا چاہتا. میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں، اور میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے 3.25 گھنٹے ہاتھ پاؤں باندھ کے مجھے ہائیڈ آؤٹ پہ رکھا گیا. اس کے باوجود بھی میں پاکستان کی فوج کو عظیم سمجھتا ہوں، ان سے اچھے تعلقات چاہتا ہوں، اور عمران خان کے بھی اچھے تعلقات چاہتا ہوں. میں سوچ نہیں سکتا، ایک فون کا کوڈ ورڈ ان کو چاہیے تھا. مجھے ویسے ہی کہہ دیتے 16 دن رکھنے کی کیا ضرورت تھی. میرے فون سے کون سا انہوں نے. شیخ صاحب الیکشن آپ نے کہا ہے گا کہ کیا یہ جو جیل بھرو تحریک ہے یہ کامیاب نہیں ہو پائی ہے؟ دیکھیں، عمران خان سیاست میں 10 مہینے سے عمران خان کو یہ ختم نہیں کر سکے.
یہ جو 6 بندے اس کو گرفتار کرنے آئے ہیں آج زمان پارک میں، ان کی شکلیں ہیں عمران خان کو گرفتار کرنے، ان کی شکل دیکھیں، ان کے کرتوت دیکھیں. جو گرفتار کرنے والا وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے، کام دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے رانا ثناء اللہ جس دن میں چاہوں گا میں گرفتار کر لوں گا، پھر اپنے بندوبست بھی کر رکھنا، کیونکہ آج کے دور کا لیڈر عمران خان ہے، کل اللہ نے دیکھی. ماڈل ٹاؤن کی مکمل ہو سکتی ہے؟ قوم ہو نہیں سکتی، لیکن یہ رانا ثناء اللہ جس سوچ کا آدمی ہے وہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے کوئی نہ کوئی حادثہ کرے گا، کوئی جرم کرے گا، کیونکہ وہ میں نہیں کہتا، عابد شیر علی کہتا ہے. آپ کو بھی ملک صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ عابد شیر علی نے ایک نہیں 4 دفعہ یہ بیان دیا ہے کہ یہ 18 آدمیوں کا قاتل ہے.